بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سے دوری نے کیسے زندگی برباد کی۔ ایک سبق آموز کہانی۔ یہ ایک ایسے نوجوان کی کہانی ہے جس کا نام حمزہ تھا۔ حمزہ ایک عام مگر ذہین لڑکا تھا۔ بچپن میں وہ بہت معصوم اور دین کے قریب تھا۔ اس کی والدہ ہر روز اسے قرآن پڑھنے کی تلقین کرتی تھیں۔ جب وہ چھوٹا تھا تو فجر کی نماز کے بعد اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا۔ اس کے دل کو عجیب سا سکون ملتا تھا اور اس کی زندگی مگر جیسے جیسے حمزہ بڑا ہوتا گیا اس کی زندگی بدلنے لگی۔ اسکول ختم ہوا، کالج شروع ہوا اور پھر یونیورسٹی کی رنگین دنیا نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ نئے دوست، نئی مصروفیات اور دنیا کی چکا چوند نے اسے آہستہ آہستہ قرآن سے دور کرنا شروع کر دیا۔ پہلے وہ روز قرآن پڑھتا تھا، پھر ہفتے میں ایک بار، پھر مہینے میں ایک بار، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے قرآن کو مکمل طور پر چھوڑ دیا۔ اسے لگتا تھا کہ اب اسے قرآن کی ضرورت نہیں۔ وہ کہتا تھا ابھی تو زندگی انجوائے کرنے کا وقت ہے، دین تو بڑھاپے میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہی وہ سوچ تھی جس نے اس کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا۔ اس کے پاس دوست تھے، تفریح تھی اور آزادی تھی، مگر آہستہ آہستہ اس کے دل سے سکون ختم ہونے لگا۔ وہ رات کو دیر تک جاگتا، سوشل میڈیا استعمال کرتا، فضول ویڈیوز دیکھتا اور وقت ضائع کرتا۔ مگر جب وہ رات کو سونے لگتا تو اس کے دل میں عجیب سی بے چینی ہوتی۔ وہ سوچتا میرے پاس سب کچھ ہے، پھر بھی مجھے سکون کیوں نہیں ملتا۔ اس کے دل میں ایک خلا تھا، ایک خالی پن تھا جسے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور حمزہ کی زندگی میں مشکلات آنا شروع ہو گئیں۔ اس کی پڑھائی متاثر ہونے لگی، اس کے نمبر کم آنے لگے اور اس کا اعتماد ختم ہونے لگا۔ پہلے وہ ایک کامیاب اور پر اعتماد نوجوان تھا، مگر اب وہ پریشان، بے چین اور مایوس رہنے لگا تھا۔ ایک دن اسے شدید ڈپریشن محسوس ہوا۔ وہ اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا، اس کا دل گھبرا رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے سوچا آخر میری زندگی میں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اسی دوران اس کی نظر اپنے کمرے کے ایک کونے پر پڑی جہاں ایک الماری میں قرآن پاک رکھا ہوا تھا۔ وہ قرآن جسے اس نے کئی مہینوں سے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھا اور قرآن پاک کو نکالا۔ جب اس نے قرآن کو ہاتھ میں لیا تو اس کے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی کھوئی ہوئی چیز کو دوبارہ پا رہا ہو۔ اس نے قرآن کو کھولا اور اس کی نظر ایک آیت پر پڑی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ترجمہ، بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ آیت پڑھ کر حمزہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ سکون جسے وہ دنیا میں تلاش کر رہا تھا وہ تو قرآن میں موجود تھا۔ اسے اپنی والدہ کی باتیں یاد آئیں جب وہ کہا کرتی تھیں بیٹا قرآن کو کبھی مت چھوڑنا کیونکہ قرآن تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ حمزہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اس کی زندگی کی بربادی کی اصل وجہ قرآن سے دوری تھی۔ اس نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ قرآن سے تعلق جوڑے گا۔ شروع میں یہ آسان نہیں تھا۔ شیطان اسے بہکاتا، اس کا نفس اسے سستی کی طرف لے جاتا، مگر حمزہ نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ روزانہ تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھنے لگا، پہلے صرف 5 منٹ، پھر 10 منٹ، پھر آدھا گھنٹہ، اور آہستہ آہستہ اس کے دل کو دوبارہ سکون ملنے لگا۔ اس کی بے چینی ختم ہونے لگی، اس کا ڈپریشن کم ہونے لگا اور اس کے دل میں ایک نئی امید پیدا ہونے لگی۔ اس کی زندگی دوبارہ بدلنے لگی، اس کی پڑھائی بہتر ہونے لگی، اس کا اعتماد واپس آنے لگا اور سب سے بڑھ کر اس کے دل کو سکون ملنے لگا۔
اب وہ سمجھ چکا تھا کہ اصل کامیابی دنیا کی رنگینیوں میں نہیں بلکہ اللہ کے کلام میں ہے۔ ایک دن وہ اپنی والدہ کے پاس گیا اور ان سے کہا، امی میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی، میں قرآن سے دور ہو گیا تھا اور اسی وجہ سے میری زندگی برباد ہو رہی تھی، مگر اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی قرآن کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی والدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر یہ خوشی کے آنسو تھے۔ انہوں نے کہا، بیٹا قرآن ہدایت ہے، جو اس کے قریب ہوتا ہے اللہ اسے کبھی گمراہ نہیں ہونے دیتا۔ اس دن کے بعد حمزہ کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔ اب وہ نہ صرف خود قرآن پڑھتا تھا بلکہ دوسروں کو بھی قرآن پڑھنے کی تلقین کرتا تھا۔ وہ اپنے دوستوں سے کہتا، ہم دنیا میں سکون تلاش کرتے ہیں مگر اصل سکون قرآن میں ہے۔ اگر تم اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہو تو قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو۔ یہ کہانی ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ قرآن صرف ایک کتاب نہیں بلکہ یہ ہماری زندگی کی ہدایت ہے۔ جب ہم قرآن سے دور ہو جاتے ہیں تو ہماری زندگی میں بے سکونی، پریشانی اور اندھیرا آ جاتا ہے، اور جب ہم قرآن کے قریب آتے ہیں تو ہماری زندگی میں سکون، خوشی اور برکت آ جاتی ہے۔ آج ہمیں خود سے ایک سوال پوچھنا چاہیے، کیا ہم قرآن کے قریب ہیں یا دور؟ اگر ہم قرآن سے دور ہیں تو ابھی بھی وقت ہے واپس آنے کا، کیونکہ قرآن ہمیں کبھی نہیں ٹھکراتا۔ قرآن ہمیشہ ہمارا انتظار کرتا ہے، اور جو شخص قرآن کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے اللہ اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن سے محبت کرنے والا بنائے اور ہمیں قرآن کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستوں اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔